بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام مولانا میر محفوظ رضا صاحب قبلہ، اور اس پروگرام کا ٹاپک ہے اسلامی زندگی۔ ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم وسر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیتہ ومن تبعہ علی دعوتہ وارحم استکانتنا بعدہ۔ اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اور ناظرات گرامی، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کی تمام خوشیاں، عیدیں، میلادیں اور اہل بیت علیہم السلام کے جو جشن گزرے ہیں، بالخصوص ہمارے اور آپ کے زندہ اور غائب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت جو حالیہ دنوں میں گزری ہے، آپ تمام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اہل بیت کے غم کے سوا تمام دنیا کے مومنین اور مومنات کو کوئی غم نصیب نہ کرے، اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں دامن اہل بیت کو تھام کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں اسکرینز پر، اپنے ٹی وی کے صفحات پر، آج اس ویکلی اور ہفتگی مذہبی پروگرام کا جو عنوان ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ہمیں ملی ہے، اس کا عنوان ہے اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی کو ہم دو طرح سے معنی کر سکتے ہیں۔ اسلامی زندگی کا مطلب ایسی زندگی کریں جو اسی اسلام چاہتا ہے۔ دوسرے رخ سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے دستورات کے مطابق زندگی، اسلام کے قانون پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کیسے گزاریں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر اسلامی زندگی سے ہم بھٹک جاتے ہیں، کنارہ کشی کر لیتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں
تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے تم انسانوں کو زمین پر تمکین عطا کیا اور تمہارے لیے زندگی سکون، چین، آرام، اطمینان، پرفائدہ، کامیاب گزارنے کے جتنے ضروری آلات و ابزار تھے ہم نے سب مہیا کر دیے، مگر تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کا جو ہے نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جس لفظ پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم انسانوں کو زمین پر تمکین عطا کیا۔ تمام انسان جنہیں اللہ کی طرف سے وجود حاصل ہوا، دنیا میں آئے، جو گزر گئے ہیں، جو ہیں، جو آنے والے ہیں، تمام انسانوں سے اللہ کا یہ خطاب ہے کہ ہم نے ہر انسان کو زمین پر تمکین عطا کیا۔ تمکین کا معنی کیا ہے؟ تمکین کا معنی ایک مثال کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں بتانا چاہیں گے۔ کسی کو جگہ دینا، کسی کو کہیں رہنے کی اجازت دینا، یہ تمکین کا ابتدائی اور آسان معنی ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں صرف کہیں پر رہنے کی اجازت دینا معنی نہیں ہے۔ مفسرین آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی تفسیر نمونہ میں اس سے تمکین کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کہیں رہنے کے لیے ہم اجازت دے رہے ہیں تو وہاں رہ کر جو جو ان کو آرام سے زندگی کرنے کی ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتیں ان کے لیے مہیا کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، تمام تر اجازت دے دی جائے کہ آپ جتنا چاہیں ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، دوسری چیز۔ تیسری چیز، کوئی رکاوٹ ان کے لیے ایجاد نہ کریں، قدرت دے دی جائے، ان کو اختیار دے دیا جائے۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ اگر کسی کو کہیں پر رہنے کی اجازت دی جائے تو اس کو کہتے ہیں تمکین۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمام انسانوں کو روئے زمین پر تمکین عطا کیا، تو ہماری زندگی کے لیے جتنے ضروری سامان، ابزار، آلات، لوازمات، ہر چیز جو ہماری ضرورت زندگی ہے اللہ نے اس کو ہمارے لیے مہیا کیا، ان سے استفادہ کرنے کی طاقت اور قدرت ہمیں عطا کی۔ کوئی رکاوٹ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے استفادہ کرنے میں محروم ہو جائیں، کرنے سے محروم ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آدمی گھر بنانا چاہے دنیا میں تو پتھر کی ضرورت ہے، اینٹ کی ضرورت ہے، مٹی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے اور دیگر پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب چیزیں دنیا میں موجود ہیں اور انسان ان چیزوں سے استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے پتھر بنائے، انسان کو یہ طاقت اور قابلیت دے دی کہ ان پتھروں کو پہاڑ کے سینے سے پھوڑ کر اپنے شہر لے کے آ جائے، جیسے استعمال کرنا چاہے، جس شکل میں استعمال کرنا چاہے استعمال کرے۔ تو یہ قدرت بھی اللہ نے دی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے ان سے استفادہ کرنے سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی کے سکون، اطمینان، آرام، چین، خوش اور کامیاب زندگی گزارنے کے جتنے ضروری سامان تھے سارے مہیا کرنے کے بعد میں نے تم کو اختیار بھی دے دیا، اجازت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، جاؤ استعمال کرو۔ اب ان استعمال
ان نعمتوں سے استعمال کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں. ایک جس نے ہم کو یہ ساری نعمتیں استعمال کی ہے اس کو راضی رکھ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں یا اس کو ناراض کر کے استعمال کریں. تو اللہ اس آیت کے اختتام میں آخر میں فرما رہا ہے قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں کو ویسے استعمال کرے جیسے میں راضی ہو جاؤں. ایسے لوگ دنیا میں کم ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ان کی بنسبت ان کے مقابلے میں جو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہیں کم ہے. تو اللہ کو ناراض کرنے والے نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کرنے والے زیادہ ہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے. تو عزیزان محترم ناظرین ناظرات، جو ہمارا موضوع ہے اسلامی زندگی، تو اس کو ہم یوں ہی آسان آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں. اللہ نے تمام نعمتوں کو ہمارے سامنے اس دنیا میں ہمارے لیے خلق کیا ہے. اسلامی زندگی یہ ہے کہ ان نعمتوں سے ویسے استفادہ کریں کہ اللہ راضی رہے، تو ہماری زندگی ہو گئی اسلامی زندگی. اسلام کے دستور، اسلام کے قانون، اسلام کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم نے زندگی بسر کی، اللہ راضی ہے. یا خدا نہ کرے اگر ہم نے ایسی زندگی کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، ہم آپ تمام ناظرین ناظرات دنیا کے تمام لوگ استفادہ تو کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر رہا ہوں. نہیں، ہواؤں کے ذریعے سانس لے رہا ہے، سورج کی گرمی، پانی، زمین اور دیگر بہت ساری نعمتیں جن کی تعداد بے انتہا ہے، یہ ہیں، استفادہ کر رہا ہے انسان. تو اسلامی زندگی یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو ویسے زندگی گزاریں، ویسے استعمال کریں جیسے اللہ راضی ہو. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. کتاب بحر الانوار میں یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اس دور کا، چھٹے امام کے زمانے میں، جن کا نام سفیان ثوری، اس دور کا ایک عبادت گزار لوگوں کے درمیان مشہور تھا کہ ایک نیک آدمی ہے. اب وہ نیکی، وہ عبادت، وہ دین، وہ دینی زندگی انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اپنا لی تھی. اب لوگوں کو تولنا شروع کر دیا تھا انہوں نے ان کے ذہنی معلومات اور ذہنی عقیدے کے اعتبار سے کہ یہ آدمی دین سے ہٹ کر زندگی کر رہا ہے، یہ آدمی دینی زندگی کر رہا ہے. تو یہ خیالات ان کے ذہن میں کسی کے زندگی کو دیکھ کر، کسی کے کام کو دیکھ کر، کسی کے عمل کو دیکھ کر آیا کرتے تھے. کبھی کسی کے سامنے بتا دیتے تھے، کبھی کسی کے سامنے نہیں بتاتے تھے. یہ سب کے سامنے ہوتا ہے. اکثر ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ چلتے چلتے کسی کے کام کو دیکھ کر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں یا تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ کام حقیقت میں اچھا ہو، انسان اس پر انگلی اٹھانا شروع کر دے اپنے ذہنی عقیدے اور خیالات کے بلبوتے پر. یا کوئی کام جو ہے قابل انتقاد ہے، انگلی اٹھانا ہے، وہ آدمی تعریف کر دیتا ہے کیونکہ اپنے ذہن میں. تو سفیان ثوری پہنچے چھٹے امام کی خدمت میں. تو جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چھٹے امام اس زمانے کے مہنگے اور قیمتی لباس کو آپ نے پہنا ہوا تھا. چھٹے امام جو ہے نئے کپڑے اور قیمتی کپڑے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی قیمت بازار میں اچھی خاصی ہے، یعنی کم قیمت کے اور سستے کپڑے نہیں ہیں، کچھ حد تک قیمتی کپڑے ہیں. تو سفیان ثوری دیکھ کر جو ہے ان کپڑوں پر جب نگاہ پڑی، چھٹے امام کے بدن پر
جو امام نے زیب تن کیے تھے، جو پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا للباس لیس من لباسک، مولا ایسے کپڑے آپ پہن رہے ہیں، آپ کو ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ سیدھے امام کے کپڑوں پر انہوں نے اعتراض کر دیا، انگلی اٹھا دی، تنقید کر دی، کہا مولا آپ فرزند رسول، دین کے رہبر، دین کے رہنما، اپنے آپ کو آپ نے امام کہا ہے، آپ حجت خدا ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، تو آپ اگر مہنگے کپڑے پہنیں گے تو لوگ بھی پہننا شروع کر دیں گے، تو آپ کا عمل لوگوں کے لیے جائز اور جو ہے استعمال کرنے کی اجازت کے برابر ہے، تو لوگ بھی مہنگے مہنگے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے، تو ابن رسول اللہ یہ کپڑے آپ کے لیے، آپ کے کپڑے نہیں ہیں، آپ کو معمولی کپڑے پہننا چاہیے، سستے کپڑے پہننے چاہیے۔ تو امام نے جیسے ہی سفیان ثوری کے اس اعتراض کو سنا تو آپ نے جواب دیا۔ ہمارے موضوع سے کیا ربط ہے اس کا؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں کپڑے زندگی کا ایک ایک ضروری چیز ہے۔ کپڑوں کے لیے روئی اور دیگر چیزیں جس سے کپڑا بنتا ہے، اللہ نے سب کو تیار کر رکھا۔ کپڑا بنانے کی فکر انسان میں رکھی، درزیوں کو اللہ نے جو ہے ذہن رکھا کہ وہ کپڑے سلیں، دکان سب کچھ تیار ہے۔ اگر آج ہم چاہیں کپڑا خریدیں تو بہت ہی مختصر وقت میں جا کر، چاہے اپنے اطراف چاہے کہیں دور، کوئی مخصوص جو مد نظر کپڑا ہے وہ ہم آرام سے جا کر خرید کے لا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کپڑا چاہیے، دنیا میں نہیں ہے۔ آدمی کو جتنا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ کپڑا ہے۔ جتنے طریقے، جتنے ڈیزائن، جتنے ماڈل آدمی کو چاہیے، ہزاروں قسم کے اس سے بڑھ کر۔ کپڑوں کی دکان میں چلے جائیں، ایک کپڑا خریدنا چاہتا ہے آدمی تو کتنے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی ماڈل ہے، یہ بھی نیا ماڈل ہے، فلاں ماڈل ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کپڑا ہے، یہ رنگ ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ تو انسان کی ضرورت سے زیادہ دنیا میں کپڑا موجود ہے۔ تو کپڑا انسان کی ضرورت۔ اب یہ کپڑا اسلامی کیسے ہو؟ کپڑا پہننا انسان کی ضرورت۔ اب ہم کپڑا ایسے پہن سکتے ہیں کہ اسلامی زندگی میں شامل ہے۔ دیکھیں، کپڑا پہننا انسان کی ضرورت۔ سفیان ثوری کے مطابق امام جو کپڑا امام نے پہنا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، الیاذ باللہ نستجیر باللہ، سفیان ثوری کی نگاہ میں غیر اسلامی، یعنی وہ بتانا چاہ رہے کہ مولا اللہ ناراض ہو جائے گا آپ کے ان کپڑوں سے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام نے فرمایا کہ سفیان، تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ کپڑا مجھے نہیں پہننا چاہیے تھا، اسمع منی، سن مجھ سے، غور سے سنو سفیان، ایک ایسی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں جس کو اگر تم سن کر، سمجھ کر، ذہن میں بٹھا کر، اپنے ذہنی جو فکر اور افکار ہیں ان کو بدل کر تم اگر میری بات کو مان لو تو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ اگر تم جو میں بتا رہا ہوں اس بات کو اپنا کر عمل کرتے ہوئے تم زندگی کے آخری لمحے تک اسی طریقے پر چلو اور تمہیں موت آ جائے اور انتقال ہو جائے تمہارا، تو تم کامیاب اس دنیا سے گئے ہو اور تم نے اسلامی زندگی گزار کر اس دنیا سے رحلت پائی ہے، اگر جو طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو، رسول کے زمانے میں رسول معمولی کپڑے پہنتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ رسول مکرم اسلام ظاہری طور پر مسلمانوں کے خیال اور مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اتنا مصروف اور خرچ کر دیتے تھے کہ رسول مکرم کی ذات مبارک کے ہاتھوں میں زیادہ پیسہ نہیں رہتا تھا۔ تو رسول اس اپنی زندگی میں موجود پیسوں کے مطابق جو کپڑا خریدتے تھے وہ معمولی اور سستا کپڑا آپ استعمال کرتے تھے۔ اگر میرے نانا
اگر مسلمان اور کفار اور مشرک رکاوٹ ایجاد نہ کرتے اور اسلامی دولت اور خدا کی نعمتوں کا عادلانہ تقسیم کرنے کی اجازت میرے نانا کو دے دیتے، میرے جد کو، میرے نبی کو، میرے رسول کو، اور رسول کے ہاتھوں میں مال اگر آ جاتا تو میرے نانا بھی اچھے قیمتی کپڑے پہنتے۔ اے سفیان، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ گزشتہ ماضی میں جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں وہ سادے کپڑے پہنا کرتے تھے اور میرے بدن پر تم آج قیمتی کپڑا دیکھ رہے ہو تو تم اعتراض نہ کرو۔ پھر امام نے ایک جملہ فرمایا، اگر دنیاوی نعمتیں کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائیں تو حقدار، مومن، نیک اور اچھے لوگ ہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کریں۔ اللہ کے نیک بندے پھٹے پرانے سستے بوسیدہ کپڑے پہنے اور کفار اور مشرک مہنگے مہنگے کپڑے پہنے، یہ کون سا تمہارا خیال اور تمہاری فکر ہے؟ سفیان، تم غلط محاسبہ کر رہے ہو، تمہارے ذہن میں غلط بات بیٹھ گئی ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حق اگر کسی کو ہے، ہاتھ کھلا رہے، مشکلات نہ ہوں، اللہ کی نعمتیں انسان کی زندگی میں آ جائیں تو گناہ گاروں سے، منافقوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے زیادہ 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 حقدار نیک لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں۔ فما انکرتا، تم کس بات، کیا بات تم میرے سامنے کہہ رہے ہو؟ اے سفیان، دیکھو ابھی میں نے یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے، فواللہ، اللہ کی قسم، اننی لمع ما ترا ما عطا علی مد اقلت صباحا ولا مساحا۔ امام توضیح دے رہے ہیں کہ دیکھو، میں نے ان کپڑوں کو خریدنے سے پہلے اپنے زندگی کا میں نے جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ کسی کا قرض دار نہیں ہوں، کسی کی امانت میری پاس نہیں ہے، سارے اللہ کے واجبات کو میں نے ادا کر دیا ہے، تمام فرائض اور وظیفوں کو جو میرے اوپر تھے میں نے ادا کر دیے ہیں، اور الحمدللہ یہ پیسہ جو میرے پاس ہے تمام فرائض کو انجام دینے کے بعد، تمام واجبات کو انجام دینے کے بعد، تمام دینی احکام اور دستورات پر عمل کرنے کے بعد بھی ہے تو میں یہ کپڑا پہن رہا ہوں، تو اسلامی ہے۔ اس وقت غیر اسلامی ہوگا جب کسی کا حق طلب جو ہے غصب کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کا حق لوٹ کر کسی کو قرض دینا ہے۔ قرض جس کا ادا کرنا ہے وہ بیچارہ فون پہ فون کر رہا ہے، ملاقات پہ ملاقات کر رہا ہے، اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں، اور جائیں بازار سے 10-10 ہزار، 12-12 ہزار، 15-15 ہزار کے کپڑے لے کے آئیں، یہ غیر اسلامی ہے۔ یہ وہ کپڑے پہن رہے ہیں لوگ جس سے اللہ راضی نہیں ہے، جس سے دین یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ کس کو دکھانے کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پڑوس والوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے، سارے دنیا والے بھی تعریف کر دیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ کام ہم کر رہے ہیں جس سے خدا ناراض ہے۔ دیکھیں، لباس پہننا کون سا اسلامی ہو گیا، کون سا غیر اسلامی ہو گیا؟ وہ قیمتی، بہتر، اچھا لباس جو انسان تمام فرائض، واجبات اور حقوق کو ادا کرتے ہوئے پہنے، گرچہ مہنگا پہنا ہے، اللہ راضی ہے، لیکن کسی کا حق سلب کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کا حق لوٹتے ہوئے انسان جائے مہنگے کپڑے۔ اب یہ صرف مہنگے کپڑوں کی ہم نے مثال دی، آپ جس چیز کو بھی اس میں جو ہے اس کے ساتھ پرکھنا چاہتے ہیں پرکھیں۔ ہر وہ کام، چھٹے امام نے ایک معیار دے دیا، ایک میزان دے دیا کہ
کہ دیکھو ہر وہ کام جو تمام حقوق، واجبات، فرائض کو انجام دے کر تم استعمال کر رہے ہو، تو غذا بہترین کھاؤ، خدا راضی، لباس بہترین پہنو، خدا راضی، گھر بہترین بناؤ، خدا راضی، لیکن لوگوں کا حق مار کر، لوگوں کو تکلیف دے کر، خدا کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے تم جو کام بھی کرو، بڑا گھر بنا لو، خدا ناراض، یہ گھر غیر اسلامی ہے، یہ لباس غیر اسلامی ہے، وہ غذا غیر اسلامی ہے جس غذا چاہے کھائیں چاہے کھلائیں جس کے پیچھے کسی کا حق مارا گیا ہو، کسی کی ناراضگی موجود ہو۔ یہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ آ کر بتاتے ہیں کہ مزدور نے کسی گھر میں مزدوری کر دی ہے، گھر والے جا کر گھر میں بس گئے ہیں، مزدور کی مزدوری آج تک ادا نہیں کی گئی، یہ گھر غیر اسلامی ہے۔ کیا ضرورت تھی اتنا گھر بڑا بننے کی؟ آپ کو اسلام نہیں کہہ رہا ہے بھائی مختصر زندگی کرو، کرائے پہ رہو، کرائے کے گھر سے اللہ راضی رہے گا، یہ اسلامی زندگی ہے۔ دکھاوے کے لیے، شان کے لیے، اپنا بھرم جھوٹا بتانے کے لیے، یہ چیزیں جو آج معاشرے اور لوگوں کی زندگیوں میں آ گئے ہیں، یہ غیر اسلامی ہے۔ تو ہم، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے اور ہر اختیار بھی تمہیں دے دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، اپنی زندگی کو دیکھو، تمام فرائض کو انجام دیتے ہوئے جو کام تم کر رہے ہو وہ اسلامی ہے۔ تمام فرائض کو انجام دے کر جو بھی نعمت تم استفادہ کرو، اللہ تمہاری اس استفادے سے راضی ہے۔ یہ شکر نعمت ہو جائے گا کہ واجبات، ذمہ داریوں کو، فرائض کو انجام دے کر انسان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو خدا بھی راضی اور انسان نعمتوں سے استفادہ لے، مستفیض ہو۔ لیکن واجبات، فرائض، ان چیزوں کو پامال کر کے جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کا خدا کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ زندگی ہے جو غیر اسلامی۔ اب ہم دیکھیں کہ کس حد تک ہماری زندگیاں اسلامی ہیں اور کس حد تک غیر اسلامی ہیں۔ کیا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، عید کے کپڑے، شادی کی دعوتیں، شادی کے کپڑے، شادی کے انتظامات، یہ سارے چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، کیا کسی کا دل نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا کسی کا حق پامال نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کا حق پامال نہیں ہو رہا ہے، کسی کا دل کو رنجش نہیں ہو رہی ہے، تو شادی اسلامی، دعوت اسلامی، کپڑے اسلامی، زندگی اسلامی، اور اس کی برکتیں پھر اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی رہیں گی۔ اگر شادی ہو، عید ہو، کوئی بھی ہم اپنی زندگی میں کام انجام دیں جس میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، کسی کا حق پامال ہو رہا ہے، کسی کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ غیر اسلامی ہے۔ تو ان سے کیا جو ہے انسان کو اس کے منفی اور جو ہے اثرات دیکھنے کو ملیں گے، کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے انسان کو اگر غیر اسلامی زندگی کرے۔ دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی ایسی زندگی کرے گا جو زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، خدا کو بھلا کر غفلت خدا سے کرتے ہوئے انسان کوئی کام انجام دے، اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور قیامت کے دن اندھا محشور ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دیکھیں، اگر غیر اسلامی زندگی ہم کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے
ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ان کی زندگی میں زیادہ رہیں گی۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ آدمی لوگوں کو ظاہری طور پر دکھانے کے لیے کوئی بڑا کام کر دے، اس کے بعد جب مانگنے والے جن چیزوں کا استعمال کر کے انسان نے کام انجام دیا ہے، پھر جو لوگ اس کے طلبگار ہیں، جنہوں نے وہ چیزیں دی ہیں یا خدمت دی ہے، جو ہے وہ آئیں گے مانگنے کے لیے، تو گھر میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، باہر کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے، تو وہی گھر میں رہ کر نہیں ہے، یہ کیا مصیبت تمہارے سر پہ آ گئی؟ کال ریسیو نہیں کرتے، سوئچ آف کر دیتے ہیں، گھر میں رہ کر کہتے ہیں میں شہر میں ہوں، تو یہ زندگی کی پریشانیاں کہاں سے آ گئیں؟ غیر اسلامی کام کر کے۔ اللہ فرما رہا ہے جو بھی میرے ذکر سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، روگردانی کر لے، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تنگ، پریشان، تکلیفوں سے بھری، مصیبتوں سے بھری زندگی اس کو ہوگی۔ ایک اور آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 58 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا۔ جب ان کی معیشت، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نعمتیں فراوان ہیں، بہت ہیں، تو ان نعمتوں کو انہوں نے ویسے استعمال کیا جیسے جس سے اللہ راضی نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کو اس کی سزا کی شکل میں ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا۔ بڑے بڑے بنگلے بنا لیے تھے کہ نہیں کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جیسے دل کرے، جیسا من کرے ویسے زندگی ہم کریں گے، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو ہمیں جواب دینا نہیں ہے۔ تو اللہ ایک ظاہری اور ایک محسوس مثال جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ جو بڑے بڑے بنگلے تم دیکھ رہے ہو دنیا بھر میں، جو لوگوں نے غریبوں کا حق مار کے، اللہ فرما رہا ہے پیلس دیکھ رہے ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، ان کو کبھی کسی نے خدا کو ناراض کر کے بنایا تھا۔ عزیزان گرامی، تو ہم نے کتنے برباد چلے گئے، وہ برباد ہو گئے، کتنی محنت کی ہوگی، کتنا انہوں نے جو ہے ذہن میں ان چیزوں کو پالا ہوگا، کتنا اس سے انہوں نے عشق اور پیار کیا ہوگا ان چیزوں سے۔ جب وہ جدا ہو رہے ہیں تو کیا حالت بھی ہوگی ان کی، تو خدا کر ہم نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام جنہوں نے کیا ہے۔ اور مثال کے لیے، عبرت کے لیے ان کے بنگلے، ان کے بڑے بڑے دربار آج دنیا میں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، آج آسانی سے آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کوئی اس میں رہنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اگر دو آیتوں میں اللہ نے، ایک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا جو بھی میری نعمتوں سے غلط فائدہ لے گا، مطلب غیر اسلامی مجھے ناراض کر کے کوئی زندگی کی دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا، وہ استعمال کرے گا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے برباد کر دیا بہت سارے ایسے لوگوں کو جو دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر کے مجھے ناراض کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور انشاءاللہ اس تقریر کو اختتام پر لے جائیں گے کہ اگر ہم دنیا کی چاہے کم ہو چاہے اللہ کا دیا ہوا کچھ ہمارے پاس ہو، تو جتنا بھی اللہ نے اپنی مرضی اور اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے مطابق ہمیں عطا کیا ہے، اس کو ویسے استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ پسند کرتا ہے۔ بہت سارے جو ہے لوگ ایسے بھی تھے جو
غربت میں انہوں نے زندگی کی لیکن خدا کو راضی کر چلے گئے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ نعمتوں سے دنیا میں انہیں اللہ نے عطا کیا تھا، لیکن زندگی ان کی ویسی اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضگی خرید کر اس دنیا سے وہ لوگ گئے. دونوں کی مثال ہے. اب ان کا کیا رتبہ، ان کا کیا رتبہ. ایک واقعہ، ایک معمولی سا انسان جو چھوٹا موٹا کولی کا کام کیا کرتا تھا، اس کا واقعہ ملتا ہے کہ مرحوم علامہ نراقی، ملا نراقی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا فاتحہ خوانی کے لیے، اہل قبور کی زیارت کے لیے. تو اچانک اللہ کی طرف سے مجھے شاید اللہ میرے ایمان کو پختہ کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک منظر دکھانا چاہ رہا تھا. قبرستان میں کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھا قبرستان میں. تو اچانک میں نے دیکھا کہ میری دنیا ہی الگ ہو گئی ہے، میں کسی الگ دنیا میں چلا گیا ہوں. تو ایک دم خوبصورت نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے ایک، اور ایک آواز آئی کہ ملا احمد نراقی تشریف لائیں. ایک دروازہ تھا، خوبصورت باغ ہے. میں گیا ہوں قبرستان، لیکن حالت ایسی ہو گئی تھی، اس کو مکاشفہ کہتے ہیں علماء کی زبان میں، کہ انسان کی بیداری میں کوئی ایک ایسا منظر آدمی کو دکھائی دے جو معمول سے ہٹ کر ہو. خواب نہیں ہے بلکہ بیداری میں مکاشفہ کہتے ہیں اس کو. تو مکاشفہ ہوا ملا احمد نراقی. کہتے ہیں آواز آئی کہ ملا احمد نراقی داخل ہو جاؤ. تو میں اندر چلا گیا. تو بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اپنے شہر کے قبرستان میں ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی الگ دنیا میں آ گیا ہوں. ذہن خیال پورا میرا الگ ہو گیا تھا. ایسے گھر، ایسے مکانات، ایسے درخت، ایسی ندیاں، ایسے نہریں میں دیکھ رہا تھا جو اپنی اس حد تک کی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اگر کوئی عمارت تھی تو خوبصورتی کی انتہا. ہر گھر میں آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کمیاں ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہاں فلاں چیز ہو جاتی تو اچھا تھا، اگر گھر کا آنگن ادھر طرف ہوتا تو اچھا تھا، کمرہ ادھر طرف آتا تو اچھا تھا، تھوڑا سا چھت اوپر ہوتی تو اچھا تھا. یہ سب کمیاں انسان جہاں پر بھی جائے اکثر بتا دیتا ہے، اور انسان کو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. علامہ ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ جو گھر بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی کمی اس کے اندر نہیں تھی، اتنے خوبصورت گھر تھے. میں اندر گیا، وہ خوبصورت دیوار، خوبصورت دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ میں نے دیکھا. ایک ایسی جو ہے ایک بے نظیر، بے مثال اور خوبصورتی کی حد نہیں تھی. انہوں نے جو آواز مجھے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ تشریف رکھیں. تو ایک تخت تھا، اس تخت پر میں بیٹھ گیا. تو آواز آئی مجھے، جو میزبان تھے میرے جنہوں نے مجھے بلایا تھا، جو آواز صرف آواز ہی کا ذکر ہے، کسی شخص کا نام یہاں پر ملا احمد نراقی نے ذکر نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو میں کوئی ہدیہ دوں، کوئی تحفہ دوں؟ کہا کہ جو چاہتے ہو آپ تحفے کے طور پر اٹھا لیں، جو چاہتے ہیں لے لیں. تو یہ خوبصورت منظر، یہ خوبصورت باغ، ان کے کہنے پر ہر چیز وہاں پر مہیا ہے، جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے لے لیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ معافی چاہتا ہوں، میں اپنے گاؤں میں ہوں، میں اپنے قبرستان کے حوالے سے. تو کیا آپ کوئی پیغمبر ہیں جس کی قبر ہمارے شہر میں ہے؟ تو کہا نہیں، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں. اب پھر یہ اتنی نعمتیں کیا پیغمبروں کے علاوہ بھی کسی کو ملتی ہیں؟ کہا ہاں ملتی ہیں. کہا اچھا، تو ضرور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو پیغمبر کے بچے ہیں، آپ امام کے بیٹے ہوں گے، امام زادے ہوں گے، آپ پیغمبر زادے ہوں گے، امام پہلے دوسرے جو ہے وہ نسل کے ہوں گے آپ. کہا نہیں، میں امام کے فیملی کا بھی نہیں ہوں، میں امام کا بچہ بھی یا کسی نبی کا بچہ بھی میں نہیں ہوں.
کہا ضرور اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہوں گے، سید ہوں گے آپ؟ کہا نہیں، میں سید بھی نہیں ہوں، میرا تعلق سیدوں سے بھی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر نہ آپ نبی، نہ آپ امام، نہ آپ پیغمبر، نہ آپ امام کے بچے، نہ نبی کے بچے، نہ سید، نہ، تو پھر یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے، کس چیز کے عوض آپ کو عطا کیا گیا ہے؟ دیکھیں وہ سب چیزیں اسلامی زندگی کریں گی تو ملیں گے نا، غیر اسلامی زندگی کریں گے تو یہ سب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اس بندے نے ایک ایسی زندگی کی جس زندگی سے اللہ ناراضی تھا، اور اللہ نے ان کے انتقال کے بعد برزخ میں، یعنی انتقال سے لے کر قیامت کے آنے تک کا جو مدت ہوتی ہے، جیسے آج ہمارے مرحومین عالم برزخ میں ہے، تو برزخ میں ان کو یہ بہترین نعمت اللہ نے عطا کی جو ملا احمد نراقی کو مکاشفے کی شکل میں دکھایا گیا، اور ملا احمد نراقی نے حکایت کی ہے اور بتایا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، 78 سال مجھے اللہ نے زندگی عطا کی، میں نے ان 78 سال میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہوئے، جو بھی میری مزدوری کولی وغیرہ میں کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں 2 کام پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کر لیا کرتا تھا، قضا نہیں کرتا تھا، اور حتی الامکان کوشش کرتا تھا جیسی اذان ہو تو نماز پڑھ لوں میں، تو یہ ایک کام۔ دوسرا کام جو میں انجام دیا کرتا تھا وہ یہ کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کی جو ہے دل آزاری نہیں کی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، ناظرین، ناظرات، جیسے بھی زندگی کرے، گرچہ کولی اور مزدوری اور معمولی زندگی کرے انسان، اسلامی اگر کرے، برزخ میں اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ اگر نوازتا ہے تو پھر قیامت میں اور جنت میں کیا کیا اللہ عطا کر دے گا، کیا کیا نعمتوں سے اللہ نواز دے گا۔ بس شرط یہ ہے اسلامی زندگی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، جھوٹی شان کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے غیر اسلامی زندگی نہ کریں۔ درد ہوتا ہے اس بات کو، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز ہمیں احساس ہو رہی ہے، بلکہ ہر دل رکھنے والا انسان، زندہ ضمیر انسان ان چیزوں کو دیکھ کر، سن کر پریشان ہوتا ہے کہ 3-4 شادیاں ایک ساتھ رچائی جاتی ہیں، 4-5 دیگ بریانی کچرے کے حوالے کی جاتی ہے۔ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا ہمیں ان چیزوں میں تھوڑا سا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو قرض میں مبتلا کر کے، سود میں مبتلا کر کے، تکلیف میں ڈال کر 15-15 20-20 ہزار روپے کے کپڑے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کیا اسلامی طریقہ ہے؟ شادیاں انجام دے کر جو صاف صفائی کرنے والے، دوسرے تیسرے انتظامات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بار بار دروازے پر بلانا اور خالی واپس لوٹانا کہ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، ان کو تکلیف دینا، ان کے دل کو دکھانا، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ ہم یہ کام کر لیں کہ ہو سکتا ہے جیسے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بنگلے بنا لیں، نام کما لیں، لیکن بربادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی زندگی کریں، ایسی زندگی جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں، سہون اگر ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، نہ چاہتے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بخش دے گا، لیکن انسان جان بوجھ کر توجہ کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے تو انسان کی بربادی، ناکامی، تباہی کے علاوہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی پریشان زندگی کرے گا، چھپ چھپ کر زندگی کرے گا، جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی کرے گا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ماہ شعبان المعظم کے تمام عظمتوں کا واسطہ
ماہ شعبان کی صلوات میں ایک فقرہ ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم فاعنا علی الاستنان بسنتہ فی، پروردگار اس ماہ شعبان جو تیرے نبی کا مہینہ ہے، تیرے رسول کا مہینہ ہے، پروردگار اس مہینے میں اور اپنی زندگی میں ہمیں سنت رسول پر اسلامی زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اسلامی زندگی کرنے کے لیے ہماری مدد اور نصرت فرما۔ فاعنا ہماری مدد فرما، علی الاستنان کس چیز میں ہماری مدد فرما؟ سنت پر چلنے، رسول کی سنت پر چلنے میں ہماری مدد فرما۔ علی الاستنان بسنت ہی، نبی کریم کی سنت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ نبی کی سنت پر چلیں، اسلامی زندگی ہو جائے گی، اسلامی زندگی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم انشاءاللہ۔